बलोचिस्तान के शहर ढाढर से हमारे नुमाइंदा समीउल्लाह जिलबानी की रिपोर्ट के मुताबिक ढाढर में डिप्टी कमिश्नर खिची जहांजेब लांगो की सरबराही में खुली कचहरी लगाई गई, जिसके मेहमान खास सूबाई वजीर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मीर आसिम कुर्दगेलू थे। इसके अलावा तमाम लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान समेत इलाकाई और कबायली मोतबरीन, सियासी और मजहबी जमातों से ताल्लुक रखने वालों और आवाम की बड़ी तादाद शरीक थे। खुली कचहरियों में शहरियों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। खुली कचहरी से नवाबजादा शाहनवाज खान शाहवानी, सरदारजादा मीर मेराज बदोजई, मीर हुजूर बख्श बंगलजई, सैयद अरशद शाह, हाजी मीर मोहम्मद हाशिम शाहवानी, मीर आगा जतोई, टकरी असलम जतोई, रहमत बलोच, सरदार अब्दुल्ला अबड़ो, अब्दुल हई गोला, असलम बोहड़, हिंदू पंचायत ढाढर के सदर संजय कुमार SK, जहूर बलोच और दीगर ने जिले में बदमनी, तालीम, आबनोशी, सेहत, अराजियात के तनाज़ात, इरीगेशन, वाटर चैनल्स, सुई गैस, NHA बोलान, शाहरा की हालत जार और सनी में बंद स्कूल्स और दीगर अहम इशूज बयान किए। डिप्टी कमिश्नर जहांजेब लांगो ने शिकायत कुनिंदगान से गुफ्तगू में कहा कि खुली कचहरी लगाने का मकसद अफसरान को अवामी अदालत में पेश करना है। मसाइल सालों के हैं जिन्हें हल होने में वक्त लगेगा। खुली कचहरी के फॉलो अप लिए जाते हैं। जिला इंतजामिया की कोशिश है कि अहम बुनियादी मसाइल का हल मुमकिन हो। सूबाई वजीर ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद इदारों को अवामी अदालत में पेश होकर अपने गलत और कोताही का अजाला है। तमाम अवामी शिकायत और उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करके उनको रिलीफ देना हमारी जिम्मेदारी है। तहसील भाग समेत जिले भर में क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहरिक करके जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। सूबाई वजीर जिला बोलान में तालीमी पसमानदगी के खात्मे के लिए दानी स्कूल के क़याम के लिए ऐलान किया। उनका कहना था कि जिले के बुनियादी दरीना हल तलब मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। खुली कचहरी में अवामी शिकायत पर अमल दरामद किया जाएगा ताकि अवाम की शिकायत का अजाला मुमकिन हो। मेंटेन करने वाले अफसरों का एक दूसरे से राब्ता नहीं होगा जब तक आप बैठेंगे नहीं। उस टाइम तक मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला यूं का तू रहेगा। जैसे हमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि हमारी नफरी 600-700 है लेडीज़ की सारे डिस्ट्रिक्ट में और वो पुलिस में तकरीबन 400 है। इससे पहले भी मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि आप एक SNE भेजते 300-400 लेडीज़ की नफरी उसमें से आप रिक्वेस्ट करें। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से उसको अप्रूव कराऊंगा और DPO साहब को भी डे फर्स्ट से मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोगों की शिकायत आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन करें। मैं आपसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन मांगता हूँ। ऐसे हमारे नवीद हैं असिस्टेंट कमिश्नर बाग के, इसको भी आप वो बैठे होंगे, उसको भी मैंने कहा कि बाग के हालात काफ़ी मखदूश हैं और आप बाग का स्पेशली सदबाब करें। जो क्राइम है, सिटी क्राइम है, मोटर साइकिल स्केचिंग है, जो मोबाइल लोग करते हैं, एक गरीब को एक साइकिल मोटर के लिए मारते हैं। उनको भी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। तमाम ऑफिसरान के साथ बैठेंगे और उनके जिसके महकमे से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनसे हम फॉलो अप लेके आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुख्तसर जो है मैं फॉलो अप भी आपसे शेयर कर लेता हूँ पिछली खुली कचहरी का, कि यहाँ पे जो पानी का इशू है भाग में ख़ास कर, तो PHE के एक्सियन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने इस पे काम किया है काफ़ी। और अभी भी बाग शहर में अगर आप मुझे बताएं टैंक इस वक्त फिल है या नहीं है, बाग के लोग बताएं। 3 लाख गैलन वहाँ पे पानी मौजूद है। PHE के एक्सियन साहब यहीं पे है। अगर नहीं है एक्सियन साहब आपको 1 बाय 1 जितने महकमों से रिलेटेड हैं मुख्तसरन फिर आप ऑफिसर साहिबान खुद जवाब दें। और जो सबसे बड़ा इशू लॉ एंड ऑर्डर का है, हर खुली कचहरी में ये रेज होता है। खुली कचहरियों से हट के
جہاں پہ میں کہیں دورے پہ جاتا ہوں، ہمارے ٹیم ممبران، کرنل صاحب سیکیورٹی ریلیٹڈ ہمارے ٹیم ممبر ہیں، ایس پی صاحب ہیں، تمام جو ذمہ داران ہیں یہاں پہ، تو ہر جگہ یہ ایشو ریز ہوتا ہے، اور اس پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت کارروائیاں کی ہیں، کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھی، کوئی بھی فورس، لیویز ہو، پولیس ہو، ایف سی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں ایک دم سے بہنے لگ جائیں گی اور تمام مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ان مسائل کے حل کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ سب سے اہم ایشو ہمارا امن کا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر ہمارے لیویز، ایف سی جوان وغیرہ جو ہیں وہ تو روڈوں پر کرتے ہیں گشت، لیویز کے ساتھ ساتھ ہم عوام ایک ساتھ ہوں تو ہمارے علاقے میں یہ چیز کم کے بجائے نہ ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ کافی ٹائم سے پہلے، جیسے 30 سال پہلے دیکھ لیا، 40 سال پہلے، ایک چور اگر مرغی چوری کرتا تھا یا بکری وغیرہ، تو آج اس حد تک وہ پہنچا ہوا ہے کہ نہ موٹر سائیکل بچتا ہے اس سے، نہ گاڑی، حتیٰ کہ ہم بلوچستان ہمارا قبائلی علاقہ ہے، قبائلی مطابق ہی دیکھا جائے، قبائلی رسم و رواج کے ہمارے مطابق بھی عورت کا قرآن کی مقام جیسا ایک عزت ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے عورت بھی اس روڈوں پر محفوظ نہیں رہے ہیں۔ ایف سی ہے، اس سے زیادہ جو ہے آپ مقامی لوگوں کا بھی تعلق ہے۔ آپ نے جیسے ایک بات کی کہ جو ہے بہت کم پیٹرولنگ ہے یا کوئی واردات ہو گئی ہے، تو ہمارے پاس ایک وسائل کی اور اسٹرینتھ کی جو کمی ہے، ایک عام مطلب باقی جو ڈیولپ ڈسٹرکٹس ہیں ان سے اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو 400 یا 300 یا نفری، یہ ایک تھانے کی نفری ہوتی ہے، تو جس سے اب جیسے ڈی سی صاحب نے بتایا کہ لیڈیز کے 800 اسٹرینتھ ہے، جس سے پورا ڈسٹرکٹ جو ہے مینیج ہو رہا ہے، تو یہ ایک اسٹرینتھ کی ہمیں بڑی سیریس جو ہے نا شارٹیج ہے۔ اس میں آپ کا تعاون یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کسی نے ذکر کیا تھا کہ جی کچھ جو چور ڈاکو ہیں وہ ایک لیویز کی چوکی کے پاس سے گزرے اور کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اگر وہ لیویز کی چوکی کے پاس سے گزرے تو اس رستے میں کتنے میر معتبر ان کے گھر آتے تھے، کتنے وہ مقامی آپ میں سے بیٹھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے ان کو دیکھا، آپ نے خود کتنی کوششیں کی۔ کچھی میں سب سے بڑا اہم مسئلہ زمینوں کا ہے، جہاں پر زمیندار اور کاشتکاروں کے مابین کوئی 40 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، جس پر کافی کچھ تو خون بھی ہوا ہے، اور یہ سلسلہ یوں کا توں چل رہا ہے۔ سب سے پہلے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ آپ اس مسئلے کا نوٹس لیں اور یہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوشش کیا جائے، کیونکہ اگر ان مسئلے میں یہ جو ساراوان کا علاقہ ہے، جس کو ہم قبائلی علاقہ بھی کہتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی اسی کچھی سے ہے، اور دوسرے حوالے سے ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں ان کا تعلق بھی کچھی سے ہے، بعض جگہوں پر یہ سلسلہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے وہ پیچھے پڑے ہوئے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہم تمام گاؤں، جتنے بھی گاؤں آئے پورے باغ اور بالا ناڑی میں آپ لے لیں، میں سمجھتا ہوں ٹوٹل ان دونوں میں مل کے کوئی 150 گاؤں بھی نہیں بنیں گے، تو جس کے ایریا میں ہوتا ہے تو ڈی سی صاحب ان کے ممبرز بنائے، کمیٹیاں بنائے، ہر گاؤں سے 2 بندے اٹھائے، جس کے ایریا میں یہ واردات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہوگا، اس طرح نہیں کہ ان کو چیزیں پتہ نہیں کون آ رہا ہے، کون لوٹ رہا ہے، کون چیزیں لے جا رہی ہیں، یہاں کافی لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کون کیا کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے کمیٹیاں لازمی بننی چاہیے۔ باقی دوسرا رہا ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں یو سی لیول پہ ہمارے عوام کی اور ہمارے جو انتظامیہ ہیں، ہمارے ڈی ایچ او صاحب ہیں اور ہمارے ای ڈی او صاحب، ان کی کمیٹی ہو تاکہ جو یو سی، اب میرا اپنا گاؤں ہے ابیب آباد، میرے خود اپنا ایجوکیشن کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے پورے بلوچستان میں، لیکن میرے اپنے گاؤں ابیب آباد میں اس وقت پرائمری اسکول میں ٹیچر نہیں ہے۔ پی ایس ڈی پی میں پورا ڈاڈر نظر انداز، ہم لوگ تو ہمیشہ ہی سے جو نظر انداز، 2008 میں بھی ہم آپ کے سنگت رہے، تو گزارش یہ ہے کہ میرے گاؤں میں سر دست موسمی حالات کے تحت مجھے وہاں پہ جناب ہیلتھ کی سہولت کی ضرورت ہے، کیونکہ میں 5 سے 6 کلومیٹر دور رہتا ہوں، تو کبھی کبھی ہمیں بچھو بھی کاٹ دیتا ہے تو ہمیں ڈاڈر آنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو پی پی ایچ آئی کے ساتھ یہ فیسلٹیز موجود ہیں کہ آپ عارضی طور پہ جو ہے مجھے کوئی ہیلتھ فیسلٹیز وہاں پہ مہیا کریں۔ 2008 میں ہم آپ کے سنگت رہے، آپ نے ہمیں بلیک ٹاپ روڈ دیا، اس کے بعد وہ روڈ تاحال آپ ہی کا منتظر ہے، آپ یہاں کے منتخب نمائندے ہیں، دوبارہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ وہاں کے لیے جو ہے بلیک ٹاپ روڈ کا وہ ضرور اعلان کریں گے۔ باقی ڈاڈر کے حوالے سے سر اور کچھی کے حوالے سے یہ سر دست یہ ہے کہ امان میر صاحب یہاں پہ قبائلی معتبرین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوآرڈینیشن
बदकिस्मती से अभी चौक पे एक वारदात हुई है और एक मोटरसाइकिल जो है छीना गया है।